اللہ خود اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. قرآن پڑھا، حدیث پڑھی تو پتہ لگا کہ سیلف پیوریفیکیشن کا سب سے اچھا ذریعہ روزہ ہے. سیلف پیوریفیکیشن اور ایگو کو نگیٹ کرنے کے لیے 3 دین کے جو فارمولے ملے، ایک نماز، دوسرا روزہ ہے، تیسرا سخاوت ہے. یہ 3 ایسے عمل ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پیکج ہے سیلف پیوریفیکیشن کی. لفظ رمضان، اس کے پتہ کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہیں جل جانا یا جلا دینا. جلا دینا یعنی اللہ نے اس کا نام ہی رمضان رکھا کہ جلا دینے والی کوئی چیز ہے. یہ کس کو جلاتی ہے؟ کہ یہ جلاتی ہے جتنے گناہ ہیں ان سب کو یہ جلا دیتا ہے رمضان. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے. میرے ساتھ انتہائی محترم نعیم بٹ صاحب، میں قاسم علی شاہ، اور رمضان کا چوتھا دن آج الحمدللہ چوتھا رمضان ہے. جو آپ ساری بات چیت سن رہے ہیں، جس طرح سے شاندار فیڈ بیک آ رہی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم خیر کی بات کر رہے ہیں. آج کی ساری بات چیت جو ہے، کیونکہ رمضان شروع ہوا، چوتھا دن ہو گیا، اور یقین کیجیے خبر ہی نہیں ہوئی 3-4 روزوں کی کیسے گزر گئے. جس طرح شاندار آپ کی فیڈ بیک آ رہی ہے، یہ مختصر سی گفتگو کتنی پھیل رہی ہے، کتنی دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. میں اگین اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کی ساری جو گفتگو ہے، اگین ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گفتگو کے آغاز میں ہی کہ بٹ صاحب محترم ہمیں ایک خوبصورت سی حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی پیاری سی بات سنائیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے. جی بٹ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی بہت مہربانی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی بات کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے. دیکھو نا، اب یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں رمضان کی ہی باتیں چونکہ ہم کر رہے ہیں کہ رمضان میں اب میں آج سوچا تھا شاہ جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عجیب تھی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ خود اور اللہ کے فرشتے، اللہ خود اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اب میں سوچ رہا تھا کہ یار سحری کھا رہے ہیں، بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں، پتہ نہیں پاوے سویرے سویرے چل رہے ہیں، کوئی کھابے کھا رہا ہے صبح صبح روٹی، اور اللہ ان پہ رحمت نازل فرما رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کھانا کھانے پہ اللہ کھانا کھانے پہ خوش ہو رہے ہیں. اس لیے میں آپ شاہ جی بتائیں کہ سحری کھانا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اللہ کے حکموں میں سے حکم ہے. نہیں کہ آپ کہیں خالی رات میں روٹی کھا کے سو گئے پھر روزہ بغیر کھادے رکھ لیا. نہیں، سحری کھانا باقاعدہ حکم ہے اور اس کا باقاعدہ اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اب سوچنے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ چلو بھوکا رہنے پہ تو خوش سمجھ آتی ہے کہ جی بھوکا رہا میرا بندہ، بھوکا رہے تو اللہ خوش ہو گیا. میرے کھانا کھانے پہ اللہ کو کیا خوشی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ خوشی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس وقت یہ اٹھا ہے، یہ بالکل آڈ ٹائم ہے اس کے لیے، اور ٹائم کھانے کا ٹائم نہیں ہے، کھانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ اس لیے اٹھا ہے اور اٹھ کے میرے لیے مجھے خوش کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہے. کیا بات. تو اللہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنایا ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے ہے؟ اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں شاہ جی، اٹس ویری انفارچونیٹ، اللہ پاک اس پر ان پہ رحم کرے کہ اس رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہے. روزہ کیا بد نصیبی لے کے پیدا ہوئے ہیں. صحیح جی. کیا بد نصیبی ہے کہ رمضان اللہ نے دیا اور وہ ہنس رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے اور لطیفے سنا رہے ہیں، وہ فضول باتیں کر رہے ہیں. وہ بابا جنت بنانے کا مہینہ ہے، یہ تو آخرت بنانے کا مہینہ ہے. یہ تو کل آپ بتا رہے تھے جیسے کہ یہ جسم کو بھی بنانے کا مہینہ ہے، آخرت بنانے کا مہینہ بھی ہے. تو اس میں بھی اگر محروم رہ گئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے بھائی یہ تو اللہ کا، یعنی اس میری اس حدیث پاک سے آپ غور کریں کہ اللہ آپ کے ہر ایکشن پہ راضی ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کو راضی کر لیں شاہ جی. بہت کیا کریں؟ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. مجھے نا ایک خیال آ رہا ہے جی کہ جو ہے نا جی سلوپ سے نیچے اترنا وہ بڑا آسان ہوتا ہے. یعنی بس احتیاط کرنی پڑتی ہے، پیر ٹھیک جگہ، کیونکہ گریوٹی ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ نیچے آ جاتا ہے. اچھا جو اوپر چڑھنا ہے نا،
وہ ایک بڑا محنت طلب کام ہے. یعنی آپ کی کمر کا, گھٹنوں کا, سانس کا, ہر چیز کا امتحان ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ وہ وقت ہے, صبح کا وقت, سحری کا وقت, جس وقت آپ اٹھ کے, اب بھوک اس وقت اس طرح سے نہیں ہوتی, یا کہہ لیجئے کہ اس طرح سے جسم جو ہے وہ کھانا نہیں مانگ رہا ہوتا, باڈی جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی. تو اب الٹ چل رہے ہیں نا باڈی کلاک کو بھی. اب باڈی کلاک بھی پورا کانسیپٹ ہے, اس پہ بڑا کام ہوا ہے کہ ہر جس طرح گھڑی لگی ہوتی ہے اور اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے, اور افطاری ہونے والی ہے, شام ہونے والی ہے, کیا ٹائم ہے, اسی طرح باڈی کی اپنی کلاک ہے. باڈی جو ہے کسی کی اگر کلاک خراب ہو جائے نا, یہ ایک بیماری ہے نا سومیا, جیسے بندے کی نیند اڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے جی, یا کہہ لیجئے کہ کچھ زیادہ سونے لگ پڑتے ہیں, کچھ لوگ ڈپریشن میں زیادہ سونے لگ پڑتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ سو نہیں سکتے, تو وہ باڈی کلاک خراب ہو جاتی ہے. فلائٹیں لیں, ایک فلائٹس بے شمار, کنیکٹنگ فلائٹ, کینیڈا جا رہے ہیں آپ, استنبول سے آپ جناب گئے, اس کے وقت کرتے کرتے یا دبئی سے گئے, یا پھر UK سے آپ گئے کنیکٹنگ فلائٹ لے کے, آپ کی باڈی کلاک خراب ہو جاتی ہے. وہ 2-4 دن لگتے ہیں اس کلاک کو ٹھیک کرنے کے. تو دراصل آپ وہ جو روزہ سوم کہا جاتا تھا کہ وہ گھوڑا اس کو تیار کیا جا رہا ہے. گھوڑا بڑا پاورفل ہوتا ہے, ہارس پاور. تو انسان کا جو نفس ہے اس کو لگام دینے کے لیے, اپنے آپ میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے, اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے, اور نفس کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے, سب سے بڑا مشکل کام ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے جنگ کرنی ہے. ایک ادارہ تھا جی مجھے خاص طور پہ بلا کے نا بٹ صاحب وہ ٹریننگ کرواتے تھے سیلف پیوریفیکیشن کی. تو یہ تو جب میں نے دین تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا, آپ جیسے قابل لوگ ملے جن سے میں نے سوال کیے, سیکھا, پڑھا, قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, تو پتہ لگا کہ سیلف پیوریفیکیشن کا سب سے اچھا ذریعہ ہی روزہ ہے. اس سے اچھا ذریعہ نہیں کوئی ہو سکتا. ایک سخاوت ہے جو مجھے ابھی تک ویسے فارمولے ملے ہیں سیلف پیوریفیکیشن اور ایگو کو نگیٹ کرنے کے لیے 3 دین کے جو فارمولے ملے, ایک نماز, دوسرا روزہ, تیسرا سخاوت ہے. یہ 3 ایسے عمل ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پیکج ہے سیلف پیوریفیکیشن کی, کہ آپ کے اندر سے کچرا نکل جائے گا. لیکن سونا ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے, سونے کو بھی اگر بھٹی میں ڈالا جائے کندن بنتا ہے, اس کی بھی جو اس میں ان پیوریفیکیشنز ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو چاہیے نہیں, وہ برن آؤٹ ہو کے تو آخر کار وہ کندن بن جاتا ہے, بڑا قیمتی بن جاتا ہے. تو بٹ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا, میرا سوال ہے آج میرے دل میں آ رہا ہے, میں سوال آپ سے پوچھوں کہ سحری کے ٹائم پہ آپ نے شروع میں پہلے روزے میں بتا دیا کہ تھوڑا سا کھانا چاہیے, بڑا مختصر سا کھا لیں. کوئی آپ کو یاد آتا ہے کوئی حدیث, کوئی واقعہ, کوئی تاریخ اسلام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سحری کے وقت کیا نوش فرمایا کرتے تھے, اور آپ کی پسندیدہ سحری کیا تھی, اور یہ سحری کے وقت کتنے وقت پہلے اٹھ جانا چاہیے؟ یعنی دیکھیں کچھ لوگ تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, الارم لگانا پڑتا ہے, ان کو اٹھانا پڑتا ہے, اٹھو جی روزہ رکھ لو. کتنا وقت پہلے اٹھ جانا چاہیے, اور اٹھ کے کرنا کیا چاہیے؟ شاہ جی یہ رمضان, لفظ رمضان, اس کے پتہ کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہیں جل جانا یا جلا دینا. جلا دینا یعنی اللہ نے اس کا نام ہی رمضان رکھا کہ جلا دینے والی کوئی چیز ہے. یہ کس کو جلاتی ہے؟ کہ یہ جلاتی ہے جتنے گناہ ہیں ان سب کو یہ جلا دیتا ہے رمضان. اب اس رمضان میں اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت تشریفہ تھی کھانے کے بارے میں, تو اگر آپ پڑھیں نا تو اکثر جو زندگی میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز کھائی ہے. اکثر کی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے, کہ اکثر حضور نے مثلا مثال پہ گوشت کھایا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو گوشت ہی کھائے, روٹی ساتھ نہیں کھائی. اچھا جی, یہ جو بوفے والا ہمارا نظام ہے, یہ چکر ہے نا کہ جی جناب قیمہ بھی کھا رہے ہیں, گوشت بھی کھا رہے ہیں, یہ بھی کھا لے, وہ 15 ڈشیں لگی. نہیں, حضور نے ایسا نہیں کیا. آپ نے جو کھایا وہ ایک ہی کھایا, دوسرا نہیں کھایا. نمبر 1. نمبر 2, اتنا کھایا کہ ابھی اور گنجائش تھی کھانے کی, اس لیے کہ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, جو مرضی کھا لو, لیکن اتنا کھا لو کہ ایسا تک کرنا پہنچ جائے. ہاں ٹھیک, یہ حضور نے کھا کے دکھایا. 1/3 چھوڑ دینا. اس لیے آپ یہ, اور یہ میں بتاؤں, اور کھانے کے بعد حضور کے پانی نہیں نوش فرماتے تھے. اچھا جی, ٹھیک جی. آج بھی جو پانی کھانے کے بعد نہیں نا پیے گا, میں گارنٹی سے اس کو کہتا ہوں کہ کبھی اس کا پیٹ بڑا نہیں ہوگا. اچھا, صحیح صحیح صحیح. یہ جو پیٹ نکلے نا, بڑے بڑے پیٹ ہو گئے جی, یہ ان کے زیادہ نکلتے ہیں جو کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں. حضور کی عادت شریفہ تھی کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے, کھانا اتنا کھاتے تھے جو بھی کھاتے تھے, جو بھی اس وقت اویلیبل ہوتا تھا. وہاں کوئی اتنے لیوش فوڈ تو تھے ہی نہیں کہ یہ جاپنیز فوڈ ہے, یہ کھانا چائنیز ہے, یہ سادے کھانے تھے, یا گوشت ہے
یا میرا مطلب ہے کہ سرید کو بڑا کھانا ہوتا ہے، سرید ہوتا ہے وہ گوشت بنا کے اس کے اندر روٹی ڈال کے اس کو وہ کھاتے ہیں، اس کو سرید کہتے ہیں، بڑا بڑا اعلیٰ کھانا ہے. صحیح. سادہ ہی کھانے تھے اور مشقت والی زندگی تھی. ٹھیک ہے، ہر چیز ہی مینول تھی نا. سادہ کھانا، مشقت والی زندگی. اب ہو گیا الٹ، لیوش کھانا اور زندگی میں کوئی مشقت نہیں. لہذا بیماریاں آپ کے سامنے ہی ہیں. بالکل ٹھیک. بیماریاں اس میں. اب رمضان شریف جو ہے مثال کے طور پہ سے آپ نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں، رمضان شریف جو ہے اس میں یہ سخاوت کا آپ نے لفظ دیا نا، اس میں تو سخی بن جاؤ. اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں. خوب کھانا، جتنا کھانا کھلا سکتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے شاہ صاحب. کھانا کھلاؤ، روزوں کو افطار کراؤ. کیونکہ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو افطار کراتا ہے کسی کو، اس افطار کروانے والے کو روزہ دار کے برابر اجر ملتا ہے. اللہ اکبر. صحیح. اب کسی صحابہ جب کے پاس تو پیسے نہیں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو پھر یہ جو کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں تو کیا کراؤں، میں کھانا کیسے، میں کھانا کھلا نہیں سکتا، کیسے کھلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک گھونٹ لسی پلا دو کسی کو، پانی کا گھونٹ کسی کو پلا دو، ایک کھجوری کھلا دو، وہ بھی تمہیں پورے روزے کا اجر مل جائے گا. اس لیے کھانا جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں یا پیسے کم بھی ہیں، جتنا ہے اس کے پاس ہے، سخی بن جاؤ. اللہ اکبر. اس مہینے میں تو سخی بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس مہینے میں سخاوت کرے گا، اللہ اس کو پکا سخی بنا دے گا. اللہ اکبر. کیونکہ سخی اللہ کی ذات ہے. صرف اللہ کی ذات سخی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخی کو جتنا پسند کرتے ہیں. شیطان نے کہا نا کہ جتنا سخی سے میں ڈرتا ہوں نہ اتنا اور کسی سے نہیں ڈرتا. اور تگڑا ہوتا ہے نا جی، اپنا نکال کے دے دیتا ہے. میں نے دیکھا شاہ صاحب ایک نا، ایک دفعہ میں وہاں گیا، پشاور گئے ہم جماعت میں. اچھا. میں اور اپنا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگ جماعت میں گئے. میں ایک واقعہ بیچ میں آ گیا تو اجازت سنا دوں؟ جی سنائیں، ضرور سنائیں. تو وہ نا ہم جماعت میں گئے تو وہاں ایک مولانا ہوتے تھے، مولانا بجلی گر صاحب ان کا تخلص تھا، مولانا بجلی گر صاحب. اچھا جی. وہ پشتو کے صحیح جی مولانا طارق جمیل تھے. صحیح. یعنی بہت فلو تھا ان کا، بڑی زبردست بات کرتے تھے اور بڑے پاپولر تھے وہاں. صحیح جی. تو وہ تشریف لائے ہمارے پاس. ہم مسجد میں گئے نا، تشریف لائے. میں تو آ کے انہوں نے بڑا پہلے تو ڈانٹا ہمیں دونوں کو، بڑے مذاقی آدمی. انہوں نے کہا لوگ جتنی جماعتیں آتی ہیں ظالموں مجھ سے ملنے آتی ہیں، تم لوگ یہ ایک سنگر ہے، تم یہ تم بھی اداکاری کرتے تھے، تم لوگ مجھ سے ملنے، میں تم سے ملنے آیا ہوں. انہوں نے ایک واقعہ سنا. انہوں نے کہا یہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، ان کا نام پتہ نہیں کیا بتایا انہوں نے. کیونکہ یہ یہاں ہوتے تھے، ان کی نا وہ 300 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہاں سیلاب آیا تو ان کی قبر کھل گئی تھی. تو مجھے انہوں نے کہا، لوگوں نے، حکومت نے یا کسی نے کہا کہ جی آپ اسی قبر کو دوبارہ کریں. تو میں نے کہہ دیا، میں خود قبر میں اترا تو کہہ رہے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، وہ اپنی قبر میں ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے جیسے ابھی گئے ہیں. جبکہ 300 سال پہلے کے وہ قبر میں تھے. تو اسی طرح فریش، اسی طرح ان کے لمبے لمبے بال تھے، سینے میں ان کے بال تھے، داڑھی خوبصورت اور بڑا اسی طرح. تو میں نے کہا پتا یہ کون آدمی تھا. یہ میں نے پھر سوچا کہ کوئی بہت بڑے مفتی ہوں گے، وہ عالم ہوں گے. تو میں نے جب ریسرچ کیا پتا نہیں وہ کچھ بھی نہیں تھے، مفتی عالم نہیں تھے، سخی آدمی تھا. اللہ اکبر. اللہ کھانا کھلاتا تھا لوگوں کو. کیا کہنے لوگوں کو کھانا کھلانا. اللہ کھانا کھلانے کی جو صفت ہے نا، کیونکہ کھانا کھلانا اللہ کی اپنی صفت ہے. اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا ہے، انا رب. تو اللہ نے اپنے کو رب کہا ہے، اس لیے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ اللہ کی صفت والا بن جاتا ہے. تو اس مہینے میں یہ موقع ہے، روزی بڑی بھی ہے، رزق بڑا. یہ فکر نہ کرو کہ پیسے نہیں، پیسے آئیں گے. صحیح. تو خوب کھانا کھلاؤ. کیا بات. یہ میرا آج کے دن کا یہ پیغام ہے کہ لوگوں کو خوب کھانا کھلاؤ. بہت خوبصورت جی. بہت بہت شکریہ جی بٹ صاحب، آپ نے اتنی خوبصورت بات کی. انشاءاللہ جی کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر